تشریف لائے تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو انہوں نے ہم سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، قتال نہیں کریں گے، تو ان کے معاہدے کا کوئی اعتبار تو نہیں ہے کہ مشرک اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ سکتا ہے تو لوگوں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ وہ ہم سے کیا ہوا وعدہ اگر توڑ دے تو ہم جا رہے ہیں حرم میں، اور حرم کی حدود، حرم کہتے ہیں حرمت والی جگہ کو جس کا احترام ہے، حدود حرم میں اگر وہ معاہدہ توڑیں اور وہ قتال کریں اور ان کی تلواریں نیام سے نکلیں تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کے اس اعتراض کو دور کیا اور ارشاد فرمایا کہ اگر حدود حرم میں وہ تم پر تلوار اٹھا لے تو دفاعی طور پر تمہیں بھی تلوار اٹھانے کی اجازت ہے۔ اب تم یہ مت سوچنا کہ ہم حدود حرم میں ہیں تو ہم جنگ نہیں کر سکتے، اقدامی جنگ نہیں کرنا۔ دفاعی جنگ اور اقدامی جنگ کا فرق پتہ نہیں، تو اقدامی جنگ نہیں کرنا بلکہ اپنے دفاع میں تمہیں جنگ کرنے کی اجازت ہے، مدافعت میں لڑنا جائز ہے۔ دوسرا اشکال انہیں یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے، مسلمان یہ کہتے تھے کہ یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے۔ اچھا، یہ حرمت حرم کے احترام کی حرمت کا حکم اب بھی حدود حرم میں جنگ کرنا منع ہے، وہاں کے پرندوں کو مارنا منع ہے، وہاں کے کبوتر سامنے بیٹھ کر دانے چگتے ہیں، وہاں کے درختوں کو کاٹنا منع ہے، وہاں شکار کرنا منع ہے، حلال چیزوں کو بھی نہیں مار سکتے۔ دوسرا اشکال یہ تھا کہ یہ مہینہ ذی قعدہ ہے، اور ذی قعدہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جنہیں اشہر حرم کہتے ہیں، احترام والے مہینے، محرم، رجب، ذی قعدہ اور ذی الحج۔ ذی الحج، محرم اور ذی قعدہ، ذی الحج اور رجب، ٹھیک ہے جی۔ ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے، ان میں تلوار اٹھانی منع تھی، احترام کی وجہ سے مسلمان نہیں اٹھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابتدائی اسلام میں ہم نے آپ کو یہ منع کیا تھا، تو اب ہم پوری امت کو قیامت تک اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ ان احترام والے مہینوں میں بھی اگر جہاد کی ضرورت پڑے تو تم قتال کر سکتے ہو، منع نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اشہر حرم کی حرمت، یعنی احترام والے مہینوں کی حرمت منسوخ نہیں ہوئی، یہ حرمت احترام اب بھی باقی ہے۔ جیسے حرم مکہ میں بغیر ضرورت کے لڑنا جائز نہیں، اقدامی جنگ جائز نہیں، اسی طرح ان مہینوں میں بھی بغیر ضرورت کے جنگ جائز نہیں۔ جنگ تو ہے ہی کافروں، مسلمانوں کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، کافروں میں سے بھی ان کے ساتھ جنگ ہے جو آپ کے خلاف تلوار اٹھائیں گے، جو آ جائیں۔ کفار میں سے وہ لوگ جو آپ کو جزیہ دینے کی رضامند ہو جائیں، اسلامی حکومت کو قبول کر لیں، تو ان کا مال، ان کی جان کے تحفظ کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ اب ان کے جان اور مال آپ ان سے جزیہ لیں گے اور اس چیز کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، یعنی اب اگر قتال کے بعد، جنگ کرنے میں قتال کے بعد وہ لوگ یعنی مشرکین مکہ اپنے کفر سے باز آ جائیں، اپنے کفر سے باز آ جائیں اور اسلام قبول کر لیں، تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، معاف کرنے والے، بخشنے والے، یعنی کہ اب اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان کا اسلام کی قبولیت رد نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کا اسلام قبول کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ رحیم، اور صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ صرف ان کو معاف کرنے والے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے کے بعد اپنے انعامات ان پر کر کے ان پہ رحم بھی کرنے والے ہیں۔ رحیم، ان پر شفقت کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے قتال کرو، ان سے جنگ کرو، ان سے
ایک وہ مشرک ہے جو آپ کو فدیہ دیتا ہے، اور فدیہ دینے کی صورت میں وہ آپ کے ملک میں رہائش پذیر ہوتا ہے اور اپنے کفر پر باقی رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی ہم عیسائی رہیں گے، اپنے مذہب کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن آپ کے حکومت میں رہیں گے تو ہم کو جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے۔ تو ان سے قتال کا حکم نہیں ہے، یہ ہے وقاتلوہم، ان سے قتال کرو جو مکہ کے مشرک ہیں، جنہوں نے آپ پر تلوار اٹھائی ہے۔ ان کے لیے صرف دو حکم ہے بس، ایک یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کریں، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو قتل کے لیے تیار ہو جائیں، جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان کے لیے صرف دو ہی راستے ہیں، باقی جو کفار ہیں ان کے لیے تیسرا راستہ بھی ہے جزیہ دینے والا، جبکہ مکے کفار اور مشرکین جنہوں نے تلوار اٹھائی ان کے لیے تیسرا راستہ نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وقاتلوہم، اور ان سے لڑو، قتال کرو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ کہتے ہیں عقیدے کے فساد کو، کسی کا نظریہ خراب ہو جائے، کسی کا عقیدہ بگڑ جائے، اس کو کہتے ہیں فتنہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس حد تک ان سے لڑو کہ ان کا جو نظریہ عقیدہ خراب ہو چکا ہے، یعنی شرک آ چکا ہے، وہ ختم ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان کا دین، ان کی زندگی کا انداز خالص اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ اس حد تک ان سے لڑو، اس وقت تک ان سے قتال کرو۔ اور کسی کا خالص اللہ کے لیے کب ہوتا ہے؟ جب وہ اسلام قبول کر لے، یعنی کہ ان سے اس وقت تک جنگ کرو جب تک وہ اسلام قبول نہیں کر لیتے، جب وہ اسلام قبول کر لیں تو پھر ان سے قتال نہ کرو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، پھر اگر وہ لوگ کفر میں باز آ جائیں، کفر سے توبہ کر لیں، تو فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو اگر یہ باز آ جائیں تو یہ مغفرت میں، رحمت میں مستحق ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ قانون بتا رہے ہیں کہ جو سزا کی سختی ہے وہ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائے، فَلَا عُدْوَانَ، تو ان پر کسی قسم کی سختی نہیں ہوا کرتی، کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، صرف ان پر ہوگی جو ناانصافی کرنے والے، ظلم کرنے والے، جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو ان کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی کہ جو بے انصافی سے اللہ کے احسانات کو بھول کر کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، پھر یہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو یہ بے انصاف نہیں رہے، لہٰذا ان پر سزائے قتل کی سختی نہ رہی۔ اور اے مسلمانوں، آپ کو جو یہ خیال ہے کہ کفار مکہ اگر اپنے وعدے پر قائم نہ رہے تو یہ شہر حرم، یہ احترام والا مہینہ یعنی ذی قعدہ، اس میں ان سے لڑنا پڑے گا، اس بات سے بے فکر ہو جاؤ۔ کیوں کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ مقابلے میں ہے حرمت والے مہینے کے۔ اس حرمت والے مہینے کے سبب اگر وہ اس مہینے میں تم سے قتال کریں تو تم بھی ان سے قتال کرو۔ والحرمات قصاص، یہ حرمتیں تو قصاص ہیں، حرمتیں تو کیا ہیں؟ قصاص ہیں، اور قصاص کہتے ہیں بدلے کی چیز کو۔ یہ حرمتیں تو عوض ہیں، معاوضے کی چیزیں ہیں، ان حرمتوں کی رعایت اگر وہ کریں تو تم بھی کرو۔ واتقوا اللہ، حرمات و قصاص، اور حرمات یعنی کہ حرمتیں تو قصاص ہیں، بدلے کی چیزیں ہیں۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ، پھر جس نے زیادتی کی، علیکم تمہارے اوپر، جو تمہارے اوپر چڑھائی کرے، زیادتی کرے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو جیسی اس نے زیادتی کی ہے، جیسی اس نے تلوار اٹھائی ہے، اس طرح تم بھی ان کے مقابلے میں تلوار اٹھاؤ، لیکن اس معاملے میں بھی تم نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے حدود کی قانون کو توڑنا نہیں ہے۔ جیسی اس نے زیادتی کی ہے تم بھی اس پر اسی انداز میں زیادتی کر سکتے ہو، جیسا اس نے کیا ویسا برتاؤ کر سکتے ہو۔ اور ان تمام معاملات میں واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے
ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اچھی طرح جان لو، یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ اپنی عنایت کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ ان ڈرنے والوں کے ساتھ. مع المتقین، اللہ کی معیت انہیں نصیب ہے، تقوی والوں کو اللہ کی معیت نصیب ہے. وَأَنفِقُوا، اور انفاق کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جان کے جہاد کے ساتھ ساتھ اللہ نے مال کے جہاد کا بھی حکم دیا. یعنی اسلام میں صرف زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اس آیت سے علماء یہ لکھا ہے کہ بوقت ضرورت جو بھی انداز ہو، جہاں دین کا تقاضا ہو، وہاں دین کی ضرورت ہو، مسلمانوں کی ضرورت ہو، تو وہاں پر خرچ کرتے رہو. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں، اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ بڑی اہم آیت ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. یہ آیت مبارکہ بالاتفاق مسلمانوں کے متعلق نازل ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے کہا نا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جب اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، قوت حاصل ہوئی، اقتدار ملا، مال غنیمت ملا، دولت کی ریل پیل ہو گئی، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپس میں گفتگو کی کہ اب ہم اپنے کاروبار کو دیکھیں گے، اپنے بزنس کو دیکھیں گے، اپنے باغات کو دیکھیں گے، اپنے بیوی بچوں کو دیکھیں گے، اپنے گھروں میں رہیں گے، اب جہاد کی ضرورت نہیں رہی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جہاد کو ترک کر کے اب اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، ہم نے یہ گفتگو کی تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو ایوب انصاری نے اسی وقت تلوار اٹھائی اور مدینہ الرسول سے جہاد کی نیت سے نکلے، اور پھر اس کے بعد قرآن کی اس آیت پر ایسا عمل کیا کہ ساری زندگی واپس ساری زندگی، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں بڑھتے 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 ترکی پہنچے، اور ترکی میں پہنچ کر استنبول میں اللہ کے راستے میں قربان ہوئے، شہید ہوئے، اور استنبول ہی میں ان کی قبر ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ استنبول میں آرام فرمائے، ساری عمر اللہ کے راستے میں اس آیت پر عمل کرتے ہوئے. دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی مغفرت سے نا امید ہو جاتا ہے، یعنی کہ کسی کے ذہن میں یہ بات اگر آئی کہ پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں، اللہ کی رحمت سے جو نا امید ہو جائے تو اللہ نے اس کے متعلق یہ کہا ہے. حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے جو اللہ کی رحمت اور مغفرت سے نا امید ہو گیا، لہٰذا اپنے گناہوں کی کثرت کو دیکھ کر اللہ کی رحمت اور مغفرت سے کبھی بھی نا امید ہو کر اپنے آپ کو ہلاکت میں. دو مطلب. تیسرا مطلب بڑا اہم. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اور اتنا خرچ کرنا، اتنے ذوق اور شوق کے ساتھ خرچ کرنا کہ بیوی کے حقوق رہ جائیں، بچوں کے حقوق ضائع ہو جائیں، رشتہ داروں کے، اعزاء و اقرباء کے، بہن بھائیوں کے، ماں باپ کے جو اللہ نے حقوق رکھے ہیں نا، وہ حقوق فوت ہو جائیں. تو اس اسراف کے ساتھ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، جس سے اوروں کے حقوق ضائع ہو جائیں جو آپ کے اوپر ذمہ، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی کفالت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں حد سے تجاوز کرنا بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا. تو اس طرح بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو.
اور بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے، اس کی چوتھی تفسیر یہ ہے کہ اگر زمینی حقائق، گراؤنڈ ریئلٹی ایسی ہے، یہ آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ آپ اگر دشمن سے مقابلہ کریں گے تو آپ کی تعداد اتنی ہے، آپ کا اسلحہ اتنا ہے، آپ کے پاس پاور اتنی ہے کہ ضرور آپ کو وہ مار دے گا۔ ان کے پاس پاور اتنی ہے کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایسی صورت میں قتال کے لیے اقدام کرنا، ایسی صورت میں قتال کے لیے اقدام کرنا، یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، جب کہ آپ کو یقین ہے اس بات کا کہ آپ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس حال میں اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ اس صورت میں بھی یہ اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَأَحْسِنُوا، اور کیا کرو؟ احسان کرو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں جو کام کریں ہر کام کو اچھے طریقے سے انجام دینا احسان اسے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں لکھنے لگا ہوں تو میں بہترین انداز میں اچھے طریقے سے کوئی بھی کام کرنے لگا ہوں تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اس میں محنت کرنا اور بطریق احسن اس کام کو سر انجام دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ احسان۔ دنیا کے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ احسان کرو، اور عبادت میں بھی، نیکی کے کاموں میں بھی احسان کرو۔ نیکی کے کاموں میں احسان کیا؟ عبادت میں احسان کیسے؟ نماز میں احسان کرو کیسے؟ جی، خشوع کے ساتھ نماز، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، وقت کی پابندی کریں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے حدیث جبریل کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، سفید لباس میں تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طالب علم جیسے بیٹھتے ہیں، ادب و احترام سے بیٹھے، اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے سوالات کی بہت سارے۔ مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، تو انہوں نے عرض کی کہ آپ سچ فرمایا، تصدیق بھی کی، پھر دوسرا سوال کیا، پھر تیسرا کیا، بہت سارے سوالات کیے۔ صحابہ کرام صاحب بیٹھے تو کہتے بھی یہ عجیب آدمی ہے، اتنے دور سے آیا، اجنبی ہے، اور اس کے چہرے پہ کچھ سفر کے بھی آثار نہیں نظر آ رہے، سفید لباس میں ہے، اور سوال بھی کر رہے ہیں اور بعد میں تصدیق بھی خود کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ہم حیران تھے، جب وہ چلے گئے تو ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون تھے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین تھے، اور تمہیں تعلیم دینے آئے ہیں کہ جب تم مجھ سے دین کا مسئلہ پوچھو تو اس انداز میں بیٹھ کے پوچھا کرو۔ ادب سکھانے آئے، تعلیم دینے آئے، اور تمہاری تعلیم کے لیے انہوں نے سوالات کیے۔ اس میں ایک سوال تھا مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا؟ تو آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت ایسے کرو کہ تم اس یقین سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے، اس کو کہتے ہیں فإن لم یکن یراک فإنہ یراک۔ اگر تم یہ تصور قائم نہیں کر سکتے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو کم از کم یہ تصور ضرور قائم کرو کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میری عبادت میں اللہ کی نظر ہے، میری سوچ میں اللہ کی نظر ہے، میرے سطحوں میں میں سوچ کے آ رہا ہوں، پڑھ کے آ رہا ہوں، ہر چیز پہ اللہ کی نظر ہے۔ اس کو کہتے ہیں احسان۔ عبادت ایسے کرنا کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں یا اللہ ہمیں دیکھ لیں۔ اچھا، اس میں اگلی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پہلا درجہ ہے نا کہ عبادت ایسے کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ ہے مقام نبوت۔ یہ کیا ہے؟ مقام نبوت۔ احسان کا اعلیٰ درجہ یہ انبیاء کو حاصل ہے کہ ان کی عبادت اس درجے کی ہوتی ہے کہ گویا کہ وہ اپنے خالق کو دیکھ کے عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ امت کے لیے یہ درجہ ہے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور قائم کرنا کہ خدا ہمیں ہر حال میں، ہر وقت، ہر انداز میں دیکھ، یہ ہے عبادت میں احسان۔ معاملات میں، معاشرت میں احسان۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ احسان کیا ہے معاملات میں؟ تو علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرنا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جس کو اپنے لیے برا سمجھتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی اس کو برا سمجھنا، یہ کیا ہے؟ احسان۔ اور اللہ نے اس کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ احسنوا، اور احسان کرو
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام